یاد رکھیں اسلام از اے ریلیجن آف مرسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حالات اور واقعات اور سیرت پڑھ لیں، آپ کو ایک نہیں کئی واقعات ملیں گے. آپ صرف انسانوں کے ساتھ رحم دل نہیں تھے، آپ تو جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ رحم دل تھے. لیکن جہاں انسانوں کے ساتھ بھی رحم دل ہونے کی بات آتی ہے، میں اگر آپ کے سامنے دو ایکسٹریم کیسز بھی رکھوں سیرت میں سے، ایکسٹریم کیسز جو کہ ہمارے سامنے ایسے کیسز ریئرلی، اللہ نہ کرے کبھی آتے ہوں لیکن ریئرلی آتے ہیں. ایکسٹریم کیسز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی کا مظاہرہ، آپریشن کی طرف کبھی بھی نہیں جاتے تھے، اور وہ موقع دیتے تھے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل تھا نبی الرحمہ، آپ پروفٹ آف مرسی تھے، اور آپ نے اسلام کو ریلیجن آف مرسی کیسے اسلام ہے اس کو آپ نے مینیفیسٹ کر کے بتایا ہے. میں ایکسٹریم واقعہ بتا رہی ہوں جو آپ سب نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ غامدی قبیلے کی خاتون جو ہیں وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک واقعہ ایک صحابی کا بھی آتا ہے جو خود آئے تھے. مور اور لیس اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. ایک غامدی قبیلے کی خاتون آتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتی ہیں طہرنی من الزنا، یا رسول اللہ طہرنی من الزنا، یعنی وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان سے زنا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے پیوریفائی کریں. یعنی کیا کریں؟ یعنی مجھے جو ہے وہ سزا دیں، رجم کریں مجھ سے، اس لیے کہ مجھ سے زنا کی یہ جو ہے غلطی یہ ہو گئی ہے. یہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنی انسنی کر دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے مفہوم بیان کر رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ دوسری طرف کر لیتے ہیں. کیوں آپ نے رخ ادھر کیا؟ یعنی آپ نے اگنور کر دیا. آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ ان کی فردر بات سنیں اور یہ فردر ایکسپلین کریں. جب اللہ کے رسول دوسری طرف رخ کر لیتے ہیں تو یہ خاتون پھر کہتی ہیں طاہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پیوریفائی کیجئے. پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول سے یہ پھر کہتی ہیں، اس لیے کہ سیکنڈ ٹائم بھی اللہ کے رسول جو ہیں وہ کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں کرتے. جب تیسری مرتبہ یہ پھر کہتے ہیں، آپ سوچیں زنا کیا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری دین کی غیرت اتنی زیادہ ہے، خود ایڈمٹ کر رہی ہے، فوراً پکڑو اور اس کو رجم کر دو، فوراً سٹون کر دو. اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اب کون سی ایویڈنس تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مزاجوں میں سختی آ گئی ہے. ہم اپنے مزاج، اور ہم دین کے نام پر سخت ہوتے ہیں، دین کے نام پر. This is not, we are not showing and leaving a good legacy on the name of Islam. ہمیں اسلام کی خوبصورتی کو بیلنس کے ساتھ اڈاپٹ کرنا ہے، اور اسلام کی خوبصورتی کو بیلنس دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ان اینگلز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. جب تیسری مرتبہ یہ خاتون کہتی ہیں طاہرنی یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرِي وَتُوبِي إِلَيْهِ. کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کی بندی، اللہ سے توبہ کرو اور اس کی طرف رجوع کرو. یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو گناہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان میں ہے، جاؤ جا کے معافی مانگو اپنے رب سے، اعلان مت کرو اس کا. پھر یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اس زنا کی وجہ سے میں پریگننٹ ہوں، حمل سے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں اس عورت کو رجم کرنے سے، اس لیے کہ اس طرح سے دو جانیں جاتی ہیں، ایک یہ عورت اور دوسرا وہ بچہ جو اس کے اندر ڈیویلپ ہونا شروع ہو چکا ہے. اور یاد رکھیں جب بھی اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے، چاہے خدا نہ خواستہ ریپ کیس ہے اور عورت پریگننٹ ہے، چاہے انسیسٹ کیس ہے اور عورت پریگننٹ ہے، چاہے اس طرح کا جو ہے وہ زنا ہے اور عورت پریگننٹ ہے، ان تمام صورتحال میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر واقعی اسلامی حکومت ہو تو اس بچے کی رسپانسبلٹی اسٹیٹ لیتی ہے. نہ وہ بچہ جو ہے اس کو بدنام کیا جائے گا، نہ اس کو اللیجٹمیٹ کہا جائے گا. اسٹیٹ اس کی رسپانسبلٹی لے گی، اور اسٹیٹ اس کو جو ہے اس کی پیوبرٹی تک مکمل تمام اسکالرشپس جو ہے وہ دے گی، اسٹیٹ اسپانسر کرے گی اس کو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے بتایا کہ میں حمل سے ہوں، تو آپ نے کہا کہ تم چلی جاؤ اور اپنے بچے کی جو ہے وہ پیدائش تک اپنے وقت کو گزارو. پھر آپ کو اس حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ یہ عورت پیدائش کے بعد بچہ لے کر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے بچے کا جو بریسٹ فیڈنگ ٹائم ہے 2 سال کا، رضاعت کا ٹائم، وہ پورا کرو. آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے اس عورت کے پیچھے کوئی پولیس نہیں لگائی ہوئی تھی، کوئی گارڈز نہیں لگائے ہوئے تھے. یہ خود آتی تھی بار بار. غلطی ہو گئی تھی نا، غلطی انسانوں سے ہی غلطی ہوتی ہے.
انسان ہی ہوتے ہیں جن کے پاؤں سلپ کر جاتے ہیں. رسول اللہ نبی الرحمہ تھے، معاف کرتے تھے. ہم سے کیوں نہیں معافی دی جاتی دوسروں کو؟ ہمارے لیے کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ ہاں ہم اللہ کی طرح معاف نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے لیے کہ بندہ معافی مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے، رب معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی تھے، ہرٹ ہوتے ہوں گے، ظاہری بات ہے. ہاں ایمان میں ہم سب سے بہت اعلیٰ تھے، لیکن ہمارے لیے انہی کو رول ماڈل بنایا گیا ہے. اس عورت سے غلطی ہوئی اور اس کے پیچھے کوئی گارڈز نہیں پھرتے تھے کہ جلدی چلو ٹائم گزر گیا اب تم نے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے. اس کا اپنا گلٹ تھا. انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہونے کے ناطے پاؤں سلپ کر جاتا ہے. اس کو موقع دیں کہ وہ معافی مانگے اور ریکٹیفائی کر سکے غلطی کو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 2 سال اپنے بچے کے گزرنے کے بعد پھر آئی اور بچہ ساتھ میں لے کر آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی، اس نے پھر اللہ کے رسول کے سامنے وہ سارا معاملہ رکھا اور کہا کہ اب یہ میرا بچہ جو ہے یہ روٹی خود کھانے کے قابل بھی ہو گیا ہے. اور پھر اس نے کہا طہرنی من الزنا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا کہ آپ اس کو سٹون نہ کرواتے. اس عورت کو سٹون کیا گیا اور رجم کی سزا جو ہے، جو تورات کی شریعت سے ہی مسلمانوں میں کنٹینیو کی ہے، شریعت موسیٰ میں بھی تھی. شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت سے اگر زنا ہو جاتا ہے تو اس کا جو حد ہے، اس کی جو سزا ہے وہ ہے رجم کرنا، سٹوننگ ٹو ڈیتھ، اتنے پتھر مارنا کہ وہ مر جائے. آپ سے میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اور میں دوبارہ یہ بات کر رہی ہوں. although یہ بات کرنے کا میرا دل نہیں کرتا ہے، لیکن معاشرے میں شیطان بہت بہت زیادہ تیزی سے اپنا کام دکھا رہا ہے اور معاشرے میں بچے اور بچیاں بہت تیزی سے گناہوں میں انوالو ہو رہے ہیں ڈیو ٹو سو مینی ریزن. اگر کسی بچی سے اور اگر کسی بچے سے اللہ نہ کرے یہ گناہ ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے ہوگا تو اس کو وائپ کیا جائے گا، اس کو وپ کیا جائے گا، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. اس کی سزا ہے، اس کی الگ حد ہے. شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت ہوتے ہوئے، اپنا شوہر اور اپنی بیوی ہوتے ہوئے کسی دوسرے نامحرم مرد یا نامحرم عورت کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ کرنا، دس از کلیئر کٹ زنا. اور اس کی سزا کیا ہے؟ رجم کرنا، سٹوننگ ٹو ڈیتھ والا معاملہ، جس کو اردو میں شاید سنسار کہتے ہیں. یہ معاملہ ہے. اگر کسی سے یہ گناہ ہوا ہے، سچی توبہ کر لیجئے اور لوگوں کو جا کر اپنے یہ گناہ کی پوٹلیاں، پنڈورا باکس لوگوں کے سامنے مت کھولیے. سچی توبہ کر لیجئے، سچی توبہ. اور سچی توبہ کا مطلب ہم جانتے ہیں، دوبارہ انسان اس ماحول کی طرف ہی نہ جائے، ان سرکمسٹانسز کی طرف نہ جائے جو دوبارہ سے انسان کو اس گناہ کے اندر لے جا سکیں. اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رجم کیا گیا. اور جب اس کو رجم کیا جا رہا تھا، ظاہر ہے جب پتھر مارے جاتے ہیں تو اس وقت تک مارے جاتے ہیں جب تک کہ انسان کی جان نہیں نکل جاتی، خون پھوٹتا ہے انسان کے جسم سے. تو جب اس عورت کو رجم کیا جا رہا تھا تو اس کے جسم سے بھی اسی طرح سے خون جو تھا وہ مختلف جگہوں سے نکل رہا تھا. روایات میں آتا ہے کہ کسی نے، مدینہ تھا یہ اس وقت، مدنی دور کی بات ہے، جب کسی شخص نے اس عورت کو اس طرح سٹون کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی اذیت کو، اس کے جسم سے خون کے نکلنے کو دیکھا، تو انہوں نے، ان صحابی نے، صحابی تھے، سوچے ہم کہیں لو دیندار ایسی بات کیسے کر سکتا ہے، انسان ہے، نکل جاتی ہے کبھی ایسی بات، پاؤں سلپ ہو جاتا ہے. صحابی رسول تھے، ان کی زبان سے نکلا کہ انہوں نے اس عورت کو قرض کر دیا کہ کیسی عورت تھی، چاہتی تو یہ اپنے آپ کو، اپنے گناہ کو چھپا لیتی، اور اس نے اپنے آپ کو اس سٹیج تک پہنچا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی کے الفاظ سنے، آپ کو بہت نامناسب لگا. اور نامناسب لگا، بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آیا، لیکن آپ کا غصے کا اظہار بالکل الگ ہوتا تھا. آپ کا غصے کا اظہار کرتے ہوئے آپ کا لال منہ، پیلا نیلا، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ منہ نہیں ہو جاتا تھا. آپ کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ مُزِّعَتْ عَلَىٰ أَهْلِ مَدِينَةٍ لَوَسْعَتْهُمْ. اگر پورے اہل مدینہ کے اوپر اس عورت کی توبہ جو جس نے کی ہے، جیسی توبہ اس عورت نے کی ہے، اگر وہ پورے اہل مدینہ پر ڈیوائیڈ کر دی جائے تو وہ تم سب کی بخشش کے لیے سفیشینٹ ہو جائے. یہ ہے نبی الرحمہ.
ہم کیا ہوتے؟ ہم سوچیں ہم ہوتے وہاں پر تو ہم بھی انہی صحابی کی طرح کی باتیں کرتے. استغفر اللہ، گناہگار عورت، بے شرم عورت، کیسے گناہ کر دیا، اس کے بعد اوپنلی آ کے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ بھی دیا. یہ ہمارے مزاجوں کی سختی ہے جو ہمیں رحمت والے دین کی رحمت کے ساتھ مینیفیسٹیشن جو ہے وہ کرنا نہیں سکھا رہی. ہم غصے میں دین پر عمل کرتے ہیں، ہم غصے سے علم حاصل کرتے ہیں، ہم غصے سے ہی چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے. غصے سے نہیں اصلاح ہونے والی. سیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی الرحمہ کیسا ہوتا ہے. یہ دین مرسی والا دین ہے. قرآن کی ایک آیت آتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس آیت نے ہمیشہ مجھے بہت سکھایا ہے. ہاں انسان ہونے کے ناطے ہم سبھی غلطیاں تو کر ہی دیتے ہیں، لیکن آپ کو جب غصہ آیا کرے نا آپ یہ آیت یاد کرنا شروع کر دیا کریں. یہ آیت کیا کہتی ہے؟ انسان ہونے کے ناطے غصہ تو آتا ہے، لیکن آیت کہتی ہے کہ جو جابر لوگ ہوتے ہیں، جابر مطلب جن کا غصہ جتنا آتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ باہر بھی نکل آتا ہے. قرآن میں آتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم پکڑتے ہو تو جابر بن کے پکڑتے ہو. نہ کریں یہ، آپ سامنے والے کو توڑ دیں گے، بالکل ختم کر دیں گے اس کو. وہ کھڑا ہونے کی ہمت نہیں پائے گا. اتنا نہیں کسی کو اس کی غلطی کے اوپر کرش کیا جاتا کہ وہ انسان کانفیڈنس اپنا لوز کرنا شروع کر دے. یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں یقین نہیں آتے، لیکن یہ واقعات ہمیں سننے چاہیے تاکہ ہمیں ایسے لوگوں کو معاشرے میں ڈیل کرنا آئے. جب میں ایکسٹریم واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، ایک میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا ایک عورت کا جن سے زنا ہو جاتا ہے، اور میں دوسرا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں ایک صحابی کا. میں نام نہیں لے رہی، آپ میں سے جس کو شوق ہے آپ خود کتابیں کھولیے اور نام پڑھیے. صحابی رسول ہیں، مدنی دور تھا، اور ان صحابی کی ایک کمزوری یہ تھی کہ الکوہل نہیں چھوٹتی تھی ان سے. حالانکہ حکم آ چکا تھا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ الکوہل نہ پئیں، بیکاز رجسم من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے. آیات آ چکی تھیں کہ اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے، لیکن یہ ایک صحابی رسول ہیں. ظاہری بات ہے یہ میجورٹی نہیں ہے، ایکسیپشنل ہیں. میں یہ والے کیسز آپ کے سامنے صرف اس لیے لا رہی ہوں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں گناہ کی طرف اٹریکشن ہو جائے اور ہم کہیں کہ اب سب ہمارے گناہ کو برداشت کریں. یہ مطلب نہیں ہے. یہاں ان لوگوں سے میں بات کر رہی ہوں جو الحمدللہ دین کے ساتھ جڑ گئے ہیں، تاکہ ہمیں اپنے گھروں میں لوگوں کی غلطیوں کو اوور لک کرنا آئے، ان کو کھڑا کرنا آئے، وہ اپنی غلطیوں کو چھوڑ کر بہتری کے لیے کھڑے ہو سکیں. صحابی رسول ہیں، آیات آ چکی ہیں، مدنی دور ہے، الکوہل نہیں چھوٹتی تھی. جب شراب پیتے تھے اس کے بعد مسلمانوں کو پتا چلتا تھا، ان کو اللہ کے رسول کے پاس لایا جاتا تھا اور یہ ایڈمٹ کرتے تھے کہ جی ہاں میں نے پی ہے. پھر ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے، اور یہ عمل کئی مرتبہ ہوا کہ انہوں نے شراب پی، ان کو اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، رسول اللہ نے پوچھا، انہوں نے ایڈمٹ کیا، اور ہر دفعہ کوڑے کھاتے تھے، مگر پھر پاؤں توبہ کرتے تھے، پھر پاؤں سلپ ہو جاتا تھا. شیطان تو لگا ہوا ہے نا سب کے ساتھ. جب کئی دفعہ یہ عمل ہوا تو کسی صحابی نے، جب ان کو پھر کوڑے لگ رہے تھے، وپ کیا جا رہا تھا ان کو، تو کسی صحابی نے کہا کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے، اتنی دفعہ اس کو کوڑے لگے ہیں، اتنی دفعہ جو ہے یہ شخص جو ہے یہ شراب پی کے آتا ہے، العنہم، اللہ اس پر لعنت کرے. جو دوسرے صحابی کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اللہ ان پر لعنت کرے کہ یہ بار بار کوڑے کھاتے ہیں اور بار بار شراب پیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے ان صحابی کو بلایا جنہوں نے یہ کہا تھا اور کہا لا تلعنوا، لعنت مت دو اس کو کرس مت کرو، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سی نبی الرحمہ، آپ نے کہا سزا مل رہی ہے، جو گناہ کر رہے ہیں اس کی سزا تو مل رہی ہے. یہ نہیں کہ رحمت کے اندر ایسے رحمت والے نبی تھے کہ سزا ہی نہیں دی. بیلنس دکھانا چاہ رہی ہوں میں آپ کو رسول اللہ کا. دس از دا بیلنس جو آج ہمیں بھی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بیلنس ہے. رسول اللہ نے سزا دی کوڑے لگانے کی شراب پینے پہ، لیکن اگر کسی نے ان صحابی کو لعنت دی، کرس کیا، تو آپ نے فرمایا لا تلعنوا، لعنت مت دو، فإنه يحب الله ورسوله، اس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. کبیرہ گناہ کر رہا ہے ایک انسان، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے. Who are we to say کہ ہم اس کے اوپر لعنت بھیجنا شروع کر دیں؟ کبیرہ گناہ اگر وہ کرتا ہے تو وہ گناہ ہے،
وہ اس کو مسلمان ہونے کی کیٹیگری سے باہر نہیں کر دیتا ہے. ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، نہ ہم فقیہ ہیں، نہ ہم شیخ ہیں، نہ ہم مفتی ہیں، نہ ہم عالم ہیں، نہ آپ بہت بڑی محدث ہیں، نہ آپ فقیہ ہیں، نتھنگ. ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اور ہم کہیں تو مسلمان نہیں ہو. یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ. بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈکلیئر کریں کہ تم مسلمان نہیں ہو، گو اینڈ گیو دیم انسینٹیو ٹو آفر نماز. تم 5 نمازیں نہیں پڑھتے ہو، چلو 3 پڑھنا شروع کر دو، چلو 4 پڑھنا شروع کر دو، چلو 2 پڑھنا شروع کر دو، چلو 1 پڑھنا شروع کر دو. گیو دیم انسینٹیو. یہ شخص جو کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اس کو لعنت مت کرو. یہ ہے نبی الرحمہ کا ریفلیکشن، اور یہ ہے اسلام جو ہمیں رحمت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. دل میں نرمی آئے گی جب دل میں رحمت آئے گی. یاد رکھیں، اللہ نہیں پسند کرتا ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں سختی ہوتی ہے، اور دل کی سختی کر کے ہم اپنی عبادات کو خود ویسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس انسان سے دوری کو مینشن کیا ہے. آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا آیت نمبر 2 میں جو فَذَالِكَ آ رہا ہے، why there is ذَالِكَ as compared to هذا، جبکہ یہ لوگ تو جو یتیم کو پش کر رہے تھے مشرکین عرب، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، تو دور کا اشارہ کیوں لایا گیا؟ دس از تبعید. اللہ کی رحمت سے دوری ہے. جس نے اپنے دل کو سخت کر لیا، جس نے اپنے آپ سے رحمت کو دور کر دیا، جو مخلوق کے ساتھ رحم دل نہیں ہے، وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ رحم دل ہوگا دنیا میں یا آخرت میں؟ تو بہت ہی خوبصورت اینگل سے آپ کو اس آیت کے اندر، آپ کو اس صورت کے اندر کئی سبق ملتے ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی ریمیڈیز ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. اگر اپنا دل سخت محسوس ہوتا ہے تو آپ کو قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، آپ کو سیرت رسول سننی ہے، آپ کو سیرت رسول پڑھنی ہے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال اڈاپٹ کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. یہ کہہ کر راستہ الگ نہیں کر لینا کہ ہم کہاں اور وہ کہاں. ڈیفینیٹلی اسپرچویلٹی میں نو کمپیریزن، لیکن ہمارے لیے رول ماڈل انہی کو بنایا گیا ہے. فالو ہم نے انہی کو کرنا ہے، پیچھے پیچھے ہم نے انہی کے چلنا ہے. اگر ہمیں دل کی سختی دور کرنی ہے تو پلیز اپنے گھروں کے اندر 4 کتابیں پڑھ کے، 4 کورسز کر کے، 2 کورسز کر کے اپنے آپ کو اس طرح سے لوگوں سے سپیریئر نہ سمجھیں کہ جیسے ہمیں سب دین پتہ ہے، سامنے والے کو کچھ نہیں پتا. اپنے دین کے نام پر دوسروں کو کیڑا مکوڑا سمجھنے والے اپنی 4 نیکیاں بھی ضائع کر دیتے ہیں. اور صرف ضائع نہیں کرتے ہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کھول کر پڑھیں. جب آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے، تو جو آپ نے ڈیفینیشن دی تھی اس مفلس کے مطابق وہ مفلس وہ ہوگا جو پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو تانا دیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اور ایک ایک کر کے اس کی ساری نیکیاں جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا ان میں بانٹ دی جائیں گی، یہاں تک کہ حق لینے والے اور حق مانگنے والے کھڑے رہیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس شخص کی نیکیاں، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تو کمپلیٹلی جو ہے وہ معاملہ نیگیٹو میں جا رہا ہے. پھر اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹی جائیں گی. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مفلس. تو جہاں یتیم کو دھکے دینے کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے، یہ اصل میں ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے، یہ پورا کریکٹرسٹک ہے جس کو یہاں مینشن کیا گیا ہے. جس کا دل سخت ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے، جس کا دل سخت ہے وہی یتیم کو پش کر سکتا ہے. اور اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں واضح طور پر بتایا کہ انسان کا دل سخت کب ہوتا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. یہ جو بار بار انسان اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کے باوجود ہم اگنور کرتے رہتے ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ. اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. اللہ نے ان کے دل سخت کر دیا. ایمان آئے گا رحمت آئے گی، ایمان جائے گا سختی آئے گی. اپنے دلوں کو نرم کیجیے، نرم بات کیجیے، میٹھی بات کیجیے، سچی بات کریں لیکن لٹھ مار انداز نہ ہو. پیار محبت کے ساتھ بات کرنے کو سیکھیں. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم دیا گیا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم کو نہ جھڑکا جائے، رسول اللہ سے کہا گیا ہے. تو کہاں اللہ کے رسول کو کہا جائے تو آپ کے اور میرے لیے تو پھر اس عمل کو لینا بہت ضروری ہے.
قریش کا معاملہ یہ تھا کہ یتیم کو آنر کرنا تو دور کی بات، وہ کانسٹنٹلی معاشرے کے یتیموں کی انسلٹ کیا کرتے تھے، کرٹیسزم کیا کرتے تھے، ان پر ظلم کیا کرتے تھے. آپ پڑھیے سورۃ المطففین، مکہ کی سوشل وائسز کا ذکر ہے. آپ پڑھیے سورۃ العلق، آپ کو پتہ چل جائے گا لوگوں کی سخت دلی جو ہے ان کو کن اعمال کی طرف لے کر جاتی ہے. تو یہ دو چیزیں آپ کو آیت نمبر 2 میں آنے والے ہی کرائم میں کنیکٹڈ نظر آتے ہیں. ایک، آخرت کا ایمان جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں اس کے دل کی سختی کی وجہ سے گناہوں کی انٹری ہو جاتی ہے. اگر آپ کی زندگی میں ہیبیچولی گناہ شامل ہیں، اگر آپ کی زندگی میں غصہ شامل ہے، اگر آپ کی زندگی میں فرائض کو نگلیکٹ کرنا شامل ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ رحم دل نہ ہونا شامل اور موجود ہے، تو سمپل طریقہ ہے، سمپل علاج، ایمان بالآخرت بڑھانا شروع کرتے ہیں. ایمان بالآخرت بڑھے گا، پروپورشنلی نیکیاں بڑھیں گی. اور ایمان بالآخرت کیسے بڑھائیں آپ پوچھیں گی، سمپل طریقہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، کوئی کلاس جوائن کر لیجئے، کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، ا پورشن آف قرآن سمجھنا شروع کر دیں. پلیز یہ نہ کریں کہ کبھی یہ کلاس اٹینڈ کی اور کبھی یہ اٹینڈ کی، کم کریں لیکن اس میں ریگولیرٹی ہو، اس کے اندر دوام ہو اور علم کو ایبزارب کرنا ہو. جو سنیں اس پر دین اینڈ دیئر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہاں ہم انسان ہیں، کبھی سننے کے بعد بھی بھول جائیں گے، کوئی بات نہیں، پھر اپنے آپ کو یاد کرائیے. اور یہ ریگولر ایک سلسلہ کلاس کا ضرور رکھیں، چاہے آپ ہفتے میں ایک دن کلاس اٹینڈ کریں، چاہے 15 دن میں ایک کلاس اٹینڈ کریں، چاہے آپ 15 دن میں 3 دفعہ اٹینڈ کریں. اٹس اپ ٹو یو، بٹ وٹ ایور یو ول ڈو اٹ انشاءاللہ ود ریگولیرٹی.